بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ کیا کروں، ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کتنی خوفناک ہے یہ، غور کرنا اس پر، کتنی یہ المناک ہے، کتنی یہ بھیانک ہے، کیا ترغیب دے رہی ہے یہ جی ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم ایسے ہو جاؤ کہ گناہ تم سے سرزد ہی نہ ہو تو اللہ تمہیں زمین سے ہٹا دے اور تمہاری جگہ ایک دوسرے گروہ پیدا کر دے جس کا شیوہ یہ ہو کہ گناہوں میں مبتلا ہو اور پھر اللہ سے بخشش اور مغفرت کی طلبگاری کرے۔ یہ مسلم نے ابو ہریرہ کی ہے، جامع ترمذی ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 479 79، مطبوعہ دارالاشاعت کراچی۔ صحیح مسلم کی اس حدیث کو مولانا آزاد، بہت بڑے مفکر مفسر گزرے ہیں، نے اپنے ترجمہ التفسیر ترجمان القرآن جلد اول صفحہ 109 شائع کردہ زمزم کمپنی لاہور میں بھی درج کی ہے اس روایت کو۔ کیا بھئی، گناہ بھی کرتے رہو، اللہ سے مغفرت بھی طلب کرتے رہو، ہو نہیں رہا؟ اب کیا ہو رہا ہے؟ کر توبہ 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 کیا ہے؟ تو مغفرت ہی ہے نا، اللہ سے توبہ ہی کر رہا ہوں، کر رہے ہیں نا ہم، تو گناہ بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات ہے، کوئی عام بندہ کر دو ٹھیک، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، پھر بھی اس کے اثرات تو ہیں، برا تو ہے، لیکن معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منسوب کی گئی ہے۔ المیہ یہ ہے، دکھ یہ ہے، نبی کس لیے آتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے، لوگوں کو بتائیں کہ یہ کام اللہ کی نافرمانی ہے، یہ نہ کرو، اس کا نقصان ہوگا، یہ کام اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ کرو، یہ بہتر تمہارے لیے، اس میں تمہارا فائدہ ہے، اس میں تمہارا نقصان ہے۔ تو گناہ کیا ہے؟ گناہ اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو یہ روایت کہنے کا مطلب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کیا کہہ رہی ہے بات؟ بھی گناہ بھی کرتے رہیں آپ، اللہ کی اگر آپ ایسے ہو گے آپ نے گناہ نہ کیے تو اللہ تمہیں ہٹا دے گا سائڈ پہ۔ اللہ کو ایسے بندے نہیں پسند۔ اللہ کو کون سے پسند ہیں؟ جو گناہ بھی کرتے رہیں، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے رہیں، ساتھ ساتھ مغفرت بھی طلب کرتے رہیں۔ یہ مغفرت دلانے کی، ترغیب دلانے کی کتنی خوفناک چیز بنائی گئی ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ نبی ایسی بات کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم گناہ بھی کرتے رہو اور مغفرت بھی طلب کرتے رہو؟ کتنے گناہ کریں اور کتنی مغفرت کریں؟ ہو رہی ہے نا۔ آپ بتائیں معاشرے میں یہ اب کیا ہو رہا ہے؟ گناہ بھی کیے ہوئے جا رہے ہیں، مغفرت کرنے والے بھی بیٹھے ہیں، تو مسجدوں میں استغفار پڑھتے ہیں، کتنی بار پڑھتے ہیں؟ نبی کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے 70 بار دن میں استغفار کرتے تھے۔ ہاں جی، اس کی بھی تعویل تشریح پھر ہم کر دیتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اللہ ہمیں بخش دے، تو نبی بھی کہتا ہے کہ ہمیں بخش دے، تو وہ تو معصوم ہوتا ہے نبی، تو کوئی گناہ نہیں کرتا، تو اس کی طرف بھی یہ بات 70 دفعہ دن میں وہ کرتے ہیں، تو اس کی اتنی تلقین ہے اور اتنے استغفار بنے ہوئے ہیں، یہ ان کی پھر آپ تسبیحات کریں اور اس کا پتہ نہیں کتنا اجر، سب پتہ ہے آپ لوگوں کو، کتابیں ہمارے گھروں میں بھری پڑی ہیں الماریاں، اور بازاروں میں یہ بھری پڑی ہیں ایسی باتوں سے۔ یہ ہے جی میرے بھائیوں استغفار، بغیر جانے ہوئے کہ یہ استغفار یا مغفرت کا معنی کیا ہے، بس یہ کر رہے ہیں آپ نے۔ اس کی اتنی تلقین اور اس کو ترغیب دلوانے کے لیے کیسی بات خوفناک، میں ایک اور الفاظ کیا کہوں، خوفناک بات نبی کی طرف منسوب کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آپ گناہ کرتے رہے۔ یہ میں نے یہ روایت ہے پیس ٹی وی، یہ ذاکر حسین، بڑا نام، کتنا نام ہے جی، بڑی دین کی خدمت کر رہا ہے، بہت دنیا میں کر رہا ہے، ایک ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں ہے اس کا نام۔ میں قطر میں کچھ وقت رہا تو وہاں بھی وہ لگی ہوتی تھی ان کی سی ویڈیو، لوگ دیکھ رہے ہیں، کیری ڈبہ اس میں رکھی ہوئی اور چل رہی ہیں اور دین کی بڑی کر رہا ہے۔ اس کا یہ ٹی وی چینل ہے، یہ پیس ٹی وی، بہت بڑا ہے، وہاں علماء کرام ہی ہر وقت تقریریں کرتے ہیں۔ تو اس ایک عالم کو تقریر کرتے ہوئے یہ میں نے خود اپنے کانوں سے یہ روایت سنی، نبی کا فرمان سنا کہ
اللہ کو ایسے بندے پسند ہیں جو گناہ بھی کرتے رہیں اور ساتھ مغفرت بھی طلب کرتے رہیں۔ میرے بھائیوں، کیسے ختم ہوں گے گناہ؟ کیسے ختم ہوگی اللہ کی نافرمانی؟ وہ تبلیغ والے لگے ہوئے ہیں کہ اللہ وہ ختم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، ایک طرح سے کرنے پہ نہیں لگے ہوئے، وہ بھی ان کی بھی عجیب کہانی ہے۔ بھائی یہ کیوں ہے سب کچھ؟ جب ہم قرآن سے ہٹ جائیں گے، نتیجہ ہی اس کا یہ ہے کہ ہم قرآن سے ہٹ گئے ہیں، قرآن سے باہر نکل گئے ہیں، تو خواری ہی خواری ہے، گمراہی ہی گمراہی سوری۔ تو بس میں نے یہ بات کرنی تھی، مغفرت کی، استغفار کی، جو لگے ہوئے ہیں، باز نہیں آتے، لگے ہوئے ہیں، بس سارے کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دیا کہ یہ کس طرح کی خوفناک باتیں نبی کی طرف منسوخ کر دی جاتی ہیں، اور وہ کتابیں ہیں ان پر ہم بات نہیں کر سکتے۔ کر رہا ہوں، ڈرتے ہوئے کر رہا ہوں، اور اعتراض ہو سکتا ہے، ہوگا، دیکھیں یہ نبی کی بات نہیں مانتا، پتہ نہیں اس میں نبی کی کیا حکمت ہوگی، اس میں کیا ہوگا۔ یہ نبی کی باتیں عام بندوں کی سمجھ میں آتی ہیں؟ اللہ کی باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں؟ یہ بھی دلیل دی جاتی ہے۔ نبی کی بات اتنی پر حکمت ہے، وہ عام بندے کی کتنا ظلم کر رہے ہیں، نبی پر بھی، اللہ پر بھی۔ نبی معاذ اللہ کو اپنا علم دکھانے کے لیے آئے تھے، اللہ کو اپنا علم دکھانا چاہتا ہے، وہ تو بات کو سہل کر کے بیان کرتے ہیں، بیان کرتے تھے۔ اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے اس کو، قرآن کو، تاکہ تم سمجھ سکو اس کو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کی بات سمجھ میں آ سکتی ہے، نبی کی بات اس میں پتہ نہیں کتنی حکمتیں ہیں، یہ بندہ ہے اس کو طہارت کا پتہ نہیں کرنے کا کہ یہ نبی کی بات پر بات کرتا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں میرے بھائی، سننی پڑتی ہیں، سنتے ہوں گے، آپ بھی سنتے ہوں گے۔ تو یہ میں بات آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں کس قسم کی چیزیں ہم نے نبی کی طرف منسوب کر دی ہیں، اور ان پر بات بھی کرنے کی اجازت نہیں، سر اڑا دیں، کھوپڑیاں پاڑ دیں، ان کی آنکھیں نکال دیں جو ایسی باتیں سوچتے اور کرتے ہیں۔ بس میرے بھائی یہی بات آپ سے کرنا تھی میں نے، کہ دیکھیں کیا حال ہے۔ تو التماس بات کو مضبوط کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں۔